نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند السلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ تمام حمدہ، تمام ثناواں، تمام تعریفاں اللہ رب کائنات دی ذات بابرکت واسطے نے تے درود او دے پیارے نبی مکرم شفیع معظم تاجدار ارض و سما حبیب الکبریہ احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے نے۔ عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے استاد محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا۔ امام احمد رضا خان بریلوی محترم حضرت امام اہل سنت مجدد دین الملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی نسباً پٹھان تھے، مسلکاً حنفی تھے، مشرباً قادری تھے اور مولاداً بریلوی تھے۔ آپ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے استاد محترم سے جو سبق پڑھا اسے ایک دو مرتبہ دہرانے کے بعد کتاب کو بند کر دیتے، اور جب استاد محترم سبق سنتے تو لفظ با لفظ سبق کو سنا دیا کرتے تھے۔ روزانہ کی یہ کیفیت دیکھ کر استاد محترم متعجب ہوئے اور کہنے لگے، اے امن میاں، یہ آپ کا بچپن کا نام تھا، اے امن میاں مجھے تم بتاؤ تم انسان ہو یا فرشتہ؟ مجھے سبق پڑھاتے دیر لگتی ہے اور تمہیں یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ اس طرح کے واقعات استاد صاحب کو بارہا پیش آنے لگے، اور ایک دن تنہائی میں استاد صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ محترم ساجزادے سچ سچ بتاؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تم انسان ہو یا جن۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، بس میں اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ سامعین گرامی، امام اہل سنت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فضیلت کا اور آپ کے مبلغ اسلام ہونے کے آثار بچپن ہی سے نمایاں تھے۔ آپ ابھی 6 سال کی عمر میں تھے، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کو پڑھا۔ ایک چھوٹے سے بچے کی زبان سے اتنے دلکش الفاظ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں یہ لوگ دیکھ کر حیرت سے ہمارے لوگ آپ کو دیکھنے لگے، اور اکثر لوگ آپ کو داد دیتے تھکتے نہیں تھے۔ امام اہل سنت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام اہل سنت کے جو نیک اسبات ہیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ آپ جب لفظ محمد سنتے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کرتے تھے۔ آپ جب سوتے تو جسم کو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بنا دیا کرتے تھے۔ آپ نہ قبلہ رخ تھوکتے اور نہ ہی سوتے وقت قبلہ رخ پاؤں کر کے سوتے تھے۔ آپ
جب اونگ لیتے تو آپ اپنے دانتوں میں اپنی انگلی کو لے لیتے تاکہ آواز پیدا نہ ہو، آپ اپنا کہا بلند نہ کرتے۔ آپ جب نماز پڑھتے تو امامہ شریف باندھ لیا کرتے تھے، آپ اپنی کنگھی اور اپنا شیشہ الگ رکھتے تھے، آپ اپنی روزانہ مسواک کرتے تھے۔ اگر آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آہستہ اور اطمینانیت کے ساتھ لوگوں کا دل رکھنا آپ بہت ضروری سمجھا کرتے تھے۔ جب آپ چلتے تھے آہستہ قدم رکھتے اور اکثر عام طور پر اپنی نگاہیں کو نیچے رکھا کرتے تھے۔ خدمت خلق کے طور پر تعویذ مفت دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص حج بیت اللہ کی زیارت کر کے آیا تو سب سے پہلے آپ اس سے ملنے جاتے اور کہتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت کی۔ اگر وہ اسبات یعنی ہاں میں جواب دیتا تو آپ اس کے ہاتھوں کو جمع کرتے تھے، اگر وہ ہنبی یعنی نہیں میں جواب دیتا تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ میں احمد رضا خان بریلوی کا لکھا ہوا شعر بیان کرتا ہوں۔ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ہمیں بھی احمد رضا خان بریلوی جیسی زندگی گزارنے کی سعادت و توفیق فرمائے۔ ما علیہ